السلام علیکم. پروگرام آپ کے ستارے میں خوش آمدید. اردو پوائنٹ اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان ظفر نقوی اور پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر ایم اے شامی صاحب. شامی صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ پروگرامز ہم نے بہت ساری شخصیات کا, مشہور و معروف شخصیات کا ذائچہ ڈسکس کیا ہے, جس میں ہمارے وزیر اعظم عمران خان, سابق وزیر اعظم نواز شریف, اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری اور پرویز مشرف جیسے بہت سے لوگوں کے ہم نے ذائچے ڈسکس کیے. ان ذائچوں میں ان کی زندگی کے حوالے سے جو انکشافات ہوئے, میرے خیال سے وہ بھی تقریباً درست ہی تمام ثابت ہوئے. بہت اچھا انالیسس شامی صاحب نے ان پر ہمیں دیا. آج کے پروگرام میں بھی ہم ایک بہت ہی اہم ذائچہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. جیسا کہ کل 25 دسمبر تھا, قائد ڈے کے طور پر منایا گیا, تو آج کے پروگرام میں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم قائد اعظم کا ذائچہ ہی ڈسکس کریں. یہاں پر آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے قائد اعظم کا ذائچہ ایک انڈین اسٹرالوجر نے بنایا تھا, لیکن پاکستان میں تاحال ان کے ذائچے کو کسی نے نہیں بنایا. تو یہ وہ پروگرام ہے اور شامی صاحب پاکستان کے واحد اسٹرالوجر ہیں جنہوں نے آج قائد اعظم کا ذائچہ بنایا ہے. اور اس ذائچے میں جو حیران کن انکشافات ہوئے ہیں ان کو جان کر میں تو حیران ہوئی ہی ہوں, آپ بھی یقیناً حیران ہونے والے ہیں. قائد اعظم کی زندگی کے جو آخری ایام تھے وہ میرے خیال سے ایک معمہ بنے ہوئے ہیں. ان کی زندگی کے بارے میں تو بہت ڈیٹیل میں ہم سبھی جانتے ہیں, بہت سارے اخبارات میں, آرٹیکلز میں ہم اکثر و بیشتر پڑھتے رہتے ہیں, لیکن ان کے آخری ایام کس طرح سے گزرے اور ان کی زندگی کے آخری ایام کے بارے میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کی زندگی کے آخری ایام میں ہی کچھ سازشیں بھی ان کے ساتھ کی. تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جن پر میرے خیال سے ہم سب ابھی تک کلیئر نہیں ہیں. تو آج کے ذائچے میں یہ تمام انکشافات ہوئے ہیں اور آج یہ ساری باتیں کلیئر ہونے جا رہی ہیں. لیکن ذائچے کی طرف بڑھنے سے پہلے آج کے مین ایونٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جیسا کہ آج سورج گرہن تھا, اور یہ عام سورج گرہن نہیں تھا بلکہ سال کا سب سے بڑا سورج گرہن اس کو قرار دیا جا رہا تھا. گزشتہ 3 روزوں سے ڈفرینٹ میڈیا چینلز کے تھرو اور سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کی کمپینز چلائی گئی کہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, اس کے اثرات بہت ہی شدید ہونے والے ہیں. ظاہر ہے گرہن شدید ہے تو اثرات بھی یقیناً شدید ہوں گے. تو گرہن تو گزر گیا, لیکن ابھی بھی ایک بات جس کا آپ سب کو احتیاط کرنا ہوگا وہ یہ کہ گرہن کے اثرات اس کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو گئے, بلکہ آنے والے 15 دن تک بھی اس گرہن کے اثرات آپ کی زندگیوں پر ہو سکتے ہیں, جن سے آپ کو انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تو اسی پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جی شامی صاحب ہمیں بتائیے گا کہ لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ ہے کہ گرہن گزر گیا تو اس کے ساتھ ہی اس کے اثرات بھی گزر گئے ہوں گے. اس حوالے سے بہت کم اویئرنیس جو ہے لوگوں کو دی گئی ہے. گرہن کے اسپیسیفک ٹائم کے لیے تو دی گئی کہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے, گھروں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ آنے والے 15 دن تک کیسے اس کے اثرات رہیں گے. دیکھیں, لاسٹ ٹائم بھی ہمارا جو پروگرام ہوا تھا اس میں مختلف زوڈک سائنس کے لحاظ سے ہم ڈسکس کیا تھا کہ 12 بروج پہ کیا اثرات آئیں گے. اب انفرادی طور پہ تو ایک شخص سوچتا ہے کہ جو جب ایونٹ گزر گیا تو اثر ختم ہوا, جبکہ میں نے یہ اس وقت بھی بتایا تھا کہ 15 دن پہلے اور 15 دن آنے والے جو آپ پہ اس پہ اثرات رہیں گے. اور یہ اثرات جو آپ کو ہر برج کے لحاظ سے اس مختلف گھروں پہ اس کے اثر پیدا ہوگا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ الٹرا وائلٹ ویریزز ہوتی ہیں اور فضا میں جب وہ موو کر رہی ہوتی ہیں تو مختلف برجوں ستاروں پہ مختلف افیکٹس چلاتی ہیں. ان کے میگنیٹک اثرات ہماری پرسنالٹی پہ افیکٹ کرتے ہیں, اس سے مختلف ایونٹس جنریٹ ہوتے ہیں, اور یہ ایک دم ختم نہیں ہوتا, آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں یہ چیزیں. تو ایکسپیکٹڈ 15 دن ہے مزید جن کی وجہ سے گرہن کی احتیاط کرنی ہوگی. تو خاص طور پہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جو لوگوں کو کرنی چاہیے؟ دیکھیں, سب سے اہم چیز یہ ہوتا ہے کہ آپ مینٹلی طور پہ کانشیس ہو گئے ہیں اور زندگی میں کوئی امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں, یا کوئی آپ تیز ڈرائیونگ کرتے ہیں یا فاسٹ ڈرائیونگ کرتے ہیں یا کوئی امپورٹنٹ فیصلہ کرنے لگے ہیں, تو اس وقت پلانٹی پوزیشن کو ریویو ضرور کر لیں. دوسری اہم بات اس وقت خاص ہوتی ہے کہ جو اس خاص وقت میں عملیات بھی ہوتے ہیں. ہاں بالکل, میں اس طرف آنا چاہی تھی کہ یہ بہت بات چلتی ہے کہ لوگ عملیات کرتے ہیں. جو گرہن کا مخصوص وقت ہوتا ہے اس میں بہت ساری عملیات کی جاتی ہیں. تو کون کون سی عملیات کی جاتی ہیں اور کیوں کی جاتی ہیں؟ دیکھیں, عملیات کا جو کنسیپٹ ہے نا کہ عملیات جو عامل لوگ ہوتے ہیں, ہم لوگ ہوتے ہیں خاص ایونٹ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. بالکل, جس طرح مخصوص ساتھیاں ہوتی ہیں, مخصوص دن ہوتے ہیں, اسی طرح آپ کے یہ ایونٹس بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. خصوصی طور پہ ان میں جو عمل کیا جاتا ہے حروف صوامت کا عمل کیا جاتا ہے. حروف صوامت وہ عمل ہوتا ہے جس میں ایسے نکات شامل ہوتے ہیں جو کہ بغیر نقطے کے ہوتے ہیں. یہ الفابیٹیکل جو ہوتے ہیں, جو اردو کے الفابیٹیکل ایسے حروف جن پہ نقطہ نہیں ہوتا ان کو حروف صوامت کہتے ہیں. اس کی زکوٰۃ دی جاتی ہے. اور وہ زکوٰۃ اس طرح دی جاتی ہے کہ آپ عمومی طریقہ, بہت سے طریقے لیکن آسان طریقہ سمجھا دیتا ہوں. ایک کاغذ پہ آپ 543 مرتبہ 543 مرتبہ اس کو لکھ کے نا, اتنی دفعہ لکھ کے اس کو قبرستان میں دفن کرنا ہوتا ہے.
اس سے اس کی انرجی کو, اس کا موکل ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, جس سے آپ آگے استعمال کر سکتے ہیں بندش کو, رجت کو لگانے کے لیے بھی اور ختم کرنے کے لیے بھی. یعنی کہ اس ٹائم پر کیا گیا عمل آپ کو آئندہ آنے والی مشکلات سے بچاتا ہے. بالکل مشکلات سے بچاتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس عمل کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. جس طرح سمجھ لیں کہ ڈاکٹر آپ کی جو 5 سال پریکٹس کرنے کے بعد ہاؤس جاب کرتا ہے اور وہ اس عمل کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح عملیات کے شعبے میں زکوٰۃ ضروری ہوتی ہے. عامل بننے کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ آپ اس خاص وقت میں اپنا حصار کر کے بخورات جلا کے اور رجال غائب کا خیال رکھ کے اس کے پورے مکمل زکوٰۃ دیں, تو پھر آپ اس عمل کے عامل ہو جاتے ہیں. تو اس سے پھر آئندہ والے پورے سال میں اس کی نقش اور دوسری چیزیں بنا سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس میں. تو یہ تھی وہ عملیات جو لوگ کرتے ہیں اور گرہن کے خاص وقت میں, اور جیسا کہ شامی صاحب نے بتایا کہ آنے والے 15 دن تک بھی اس گرہن کے اثرات ختم نہیں ہوں گے. کچھ ریز ہوتی ہیں جو کہ ایک دم سے ختم نہیں ہوتی. تو ابھی ریسنٹلی یہ ایونٹ ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو آنے والے 15 دن تک محتاط رہنا ہوگا. کوئی بھی زندگی کا اہم فیصلہ کرتے ہوئے یا کوئی بھی جلد بازی کرتے ہوئے کسی بھی معاملے میں جذباتی نہیں ہونا, بڑے آرام سے اسموتھلی ان چیزوں کو لے کر چلنے, اپنے رویوں میں اور اپنی زندگیوں میں آپ نے اس چیز کو قائم رکھنا ہے, وہ احتیاط کرنی ہے. اب بڑھتے ہیں ہمارے آج کے مین ٹاپک کی طرف, جس کے بارے میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ آج ہم قائد اعظم کا ذائچہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. کل قائد ڈے منایا گیا, تو اسی کی مناسبت سے میں سوچا کہ کیوں نہ قائد اعظم کا ذائچہ ڈسکس کیا جائے. اور اسی طرح شامی صاحب وہ پہلے اسٹرالوجر ہیں پاکستان میں جنہوں نے قائد اعظم کا ذائچہ بنایا ہے, اور اس میں ہونے والے انتہائی حیران کن انکشافات آج آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے ذائچے کے یوگ کی, کیونکہ جب بھی ہم کسی شخصیت کی بات کرتے ہیں نا, تو اس کا ذائچہ کسی بھی عام شخص سے مختلف ہوتا ہے. یہ بات تو میں بھی اب تک جان گئی اور یقیناً آپ سب بھی جان گئے ہوں گے. تو قائد اعظم کے ذائچے میں کون سے ایسے یوگ ہیں جنہوں نے ان کو اتنا منفرد بنا دیا؟ دیکھیں, عمومی طور پر تو جب اہم شخصیت کو ڈسکس کرتے ہیں تو ان میں مہا پرش یوگ بن رہے ہوتے ہیں. ان کے ذائچے میں بھی خاص یوگ بن رہے ہیں, جیسے روچک یوگ بن رہا ہے, اس کے علاوہ ان کا شاشا یوگ بن رہا ہے. یہ ایسے یوگ ہیں جو کہ زندگی میں انتہائی قابل شخص کو, ذہین شخص کو, اور ایسا شخص جو فائٹر ہوتا ہے, مشکل سے مشکل حالات سے بھی اپنے آپ کو فائٹ کر کے نکل سکتا ہے اور حالات سے گھبراتا نہیں ہے. قائد اعظم کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو کوئی خرید نہیں سکتا, ٹھیک ہے, نہ ان کو ڈرا سکتا ہے نہ کوئی خرید سکتا ہے. اصولوں کے پکے ہیں. یہی جو مین چیز ہے جو پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتی ہے کہ آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے دنیا میں, آپ کو کوئی خرید نہیں سکتا. اس سے بڑی کوئی ویلیو نہیں ہو سکتی اسی چیز. شاید یہی وجہ تھی, یہی ان کی پرزسٹنس تھی, یہی ان کا ایک ڈٹرمینیشن تھی کہ وہ یہ ملک دلانے میں بھی ہمیں کامیاب ہو گئے. شاشا یوگ جو روچک یوگ بنتا ہے جب ذائچے میں کہ مارس کی انرجی کو حاصل کرنا ہے. آپ نے بہادر, طاقت, انرجی, آپ کے اندر جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں, اور جو شاشا یوگ ہے وہ آپ کو دور اندیشی دیتا ہے, آپ کو سیاسی بصیرت دیتا ہے. تو یہ صلاحیتیں جب پیدا ہو جاتی ہیں کہ ایک طاقت کے ساتھ اور ذہنی بصیرت بھی آ جائے, تو دونوں چیزیں سونے پہ سہاگا ہو جاتی ہیں, اور ایسا شخص پھر زندگی میں آگے بہت آگے جا سکتا ہے, ڈیولپ کرتا ہے. جیسے کہ انہوں نے کیا, آپ دیکھیں کہ مختلف لوگ آئے ان کو خریدنے کے لیے, آئے کانگریس آئی, وہ انگریز آئے, بہت سے لوگ آئے کہ ان کی ویلیوز لگائی, ان کی قیمت لگائی, کہ کوشش کی ہر طرح سے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. لیکن وہ مین آف وار ہے, بالکل, اور مین آف ہیرو ہے, اور یہ چیز وہ کبھی کسی چیز میں جھکا نہیں, سر جھکا نہیں, اور یہی اس کی کوالٹی ہے, اور اسی نے ان کو عروج پہ لے کے گیا. تو ذائچے کی وجہ سے آپ نے ان کا کیا پرسنالٹی انالیسس کیا ہے؟ دیکھیں, پرسنالٹی انالیسس مختلف طریقوں سے کیا ہے. ان کا علم الادات, پہلے ذائچے کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں, پھر علم الادات پہ چلتے ہیں. ذائچے کے لحاظ سے دو بڑے یوگ بتائے. عام طور پہ ایک یوگ ہی کافی ہوتا ہے, مہاپرش یوگ, لیکن 2 یوگ بن رہے ہیں, مطلب زیادہ امپورٹنٹ اور زیادہ چیزیں, اور اسینڈنٹ میں کیندرا میں فرسٹ ہاؤس میں بن رہی ہیں. اچھا, اب ایسے جو شخصیت جو ہوتی ہے کہ روچک یوگ کی بھی پاور آئی, مارس کی انرجی بھی آئی, اور سیٹرن کی انرجی بھی آئی. 2 ہی آپ کے بڑے میجر پلینٹس ہیں آپ کی زندگی میں, اور جب یہ شخص کسی ذائچے میں روچک یوگ اور شاشا یوگ دونوں بن جائیں, تو وہ شخص تو یہ ناقابل تذکیر ہوتا ہے. یہ چیز ایکسٹراڈنری صلاحیات کا حامل ہو جاتا ہے. اور 10ویں نظر جو ان کے کیریئر کے گھر پہ پڑ رہی ہے, قانون کی طاقت اور ذہنی صلاحیتیں, پازیٹیو تھنکنگ, اور حالات سے ڈرنا نہیں ہے, مشکل سے مشکل حالات سے بھی گزرے ایسے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے چیز, اور اتنی خراب صحت کے بعد بھی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا اور آگے فائٹ کی. بالکل, زندگی کے آخری دنوں تک وہ لڑتے رہے, آخری دنوں تک لڑتے رہے, اور انہوں نے نا اپنی پوری زندگی اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے صرف کی, اس قوم کی خدمت کے لیے اور لوگوں کے لیے ہی کچھ نہ کچھ کرنا چاہا. تو اب ذرا علم الادات کے حوالے سے بھی ان کی شخصیت کا انالیسس دیکھ لیتے ہیں. علم الادات کے حوالے سے آپ نے کیا انالیسس کیا؟ دیکھیں, ان کا جو علم الادات کے مطابق جو ان کا اینجل نمبر یا عدد پیدائش بنا وہ 6 بنا. ٹھیک ہے, ایسا شخص جو ہوتا ہے بیسیکلی یعنی اس میں ایک میگنیٹک پاور ہوتی ہے, وینس کی پاور ہوتی ہے, لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں,
اور پبلک جو اپیلنگ ہوتی ہے, پبلک ان کی طرف موٹیویٹ ہو, جو بھی منہ سے جملہ ادا کرتا ہے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ اچھے رائٹر ہوتے ہیں, اچھے اسپیکر ہوتے ہیں, اچھے موٹیویشن اسپیکر ہوتے ہیں. اور جیسے آپ دیکھ لیں کہ کانگریس کے اتنے منفی پروپیگنڈے کے باوجود بھی آپ کس طرح مسلمانوں کو اپنی طرف لے کے آئے اور ایک علیحدہ پلیٹ فارم میں دیا. بڑا مشکل تھا اس وقت ایک شخص کھڑا ہو اور اس کے ساتھ اتنی سارے لوگ اس کے ساتھ جڑتے جائیں اور ایک قافلہ بنتا جائے ساتھ ساتھ. تو میرے خیال سے شاید ان کی شخصیت کا اثر ہی تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا. میں کہتا ہوں میگنیٹک پاور تھی, بالکل مقناطیسی شخصیت تھی کہ لوگ کھینچے چلے جا رہے تھے. ان کی ایک تقریر کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک ان پڑھ شخص ان کی انگریزی کی تقریر کو سن رہا تھا, تو کسی نے پوچھا کہ آپ کچھ تو سمجھ نہیں آ رہے, آپ کیوں سر ہلا رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. اچھا, مجھے اس پہ بلیو ہے. اتنا لوگوں کو کانفیڈنس تھا کہ جو کہہ رہے ہیں وہ بات سچ ہے. تو یہ یوگ کارک جب پلانٹ ایسے بیٹھتے ہیں تو جو شخص جو بھی اشارہ کرتا ہے دنیا اس کے پیچھے آنی شروع ہو جاتی ہے. بالکل. اچھا شامی صاحب, قائد اعظم کی زندگی کے ایسے بے شمار واقعات ہیں, بے شمار باتیں ہیں جو ہم سب لوگ جانتے ہیں, کسی نہ کسی نے ان کو کہیں نہ کہیں کوٹ کیا, ان کے بارے میں لکھا اور وہ باتیں ہم تک پہنچی. لیکن ایک ان کی زندگی کا معمہ ہے جو شاید ابھی تک حل نہیں ہو پایا اور جس کے بارے میں بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں, لوگ اس پہ کلیئر نہیں ہیں. وہ یہ کہ یہ کہنا ہے, کہیں نہ کہیں یہ سننا ہے لوگوں کی طرف سے کہ جو ان کی زندگی کے آخری ایام تھے نا, اس میں ان کے خلاف بھرپور سازش کی گئی. کیا اس کے حوالے سے آپ نے ان کے ذائچے میں دیکھا, اور اسی طرح ان کی موت کو بھی اسی سازش سے ریلیٹ کیا گیا اور اس کو ایک حادثاتی نہیں بلکہ ایک سازشی موت بھی لوگ کہتے ہیں, تو اس کے ساتھ آپ نے کیا ریلیٹڈ دیکھا؟ میرا کنسرن بھی یہی تھا کہ جو ہڈن باتیں ہیں نا وہ معلوم ہو سکیں. بالکل, کیونکہ یہ ساری باتیں تو شاید ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ زندگی میں کیسے انسان تھے, ان کی لیڈرشپ کی صلاحیتوں سے, اور جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو منوایا وہ سارا ثبوت پاکستان کی صورت میں آج ہمارے سامنے ہے. لیکن جو اہم بات تھی وہ ان کی زندگی کی وہ ہڈن باتیں جو اب تک شاید کہیں پہ بھی ڈسکس نہیں ہوئی, اور وہ یہی تھی کہ ان کی زندگی کے آخری ایام کیسے گزرے. دیکھیں, میرا زیادہ شوق بھی یہی تھا, انٹرسٹ بھی تھا کہ ان کی پرسنالٹی کو تو بچہ جانتا ہے, اور بلکہ ہماری ابتدائی کتب سے شروع ہو جاتی ہے ان کی پرسنالٹی کو ڈسکس کرنا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ زندگی کے وہ پہلو, پوشیدہ پہلو جو ان کی موت کے بارے میں, ان کی زندگی کے مسائل کے بارے میں, ان کو اجاگر کوئی نہیں کرتا. اصل میں بات یہ کہ ہم ہیرو کی پرسنالٹی کی پازیٹیو چیزیں سننا چاہتے ہیں اور نیگیٹو چیزیں نہیں سننا چاہتے. بالکل. ہوا بھی اس طرح یہ ہے کہ جو میں نے ذائچے میں خصوصاً فوکس کیا, آخری دور کو فوکس کیا. اچھا. اور آخری دور کی دشیں دیکھی, ذائچے کی پلانٹی پوزیشن دیکھی کہ اس میں کیا حالات ہو واقع. اس میں خصوصاً مجھے کچھ ایسے سازشیں اور ایسے مسائل نظر آئے جو کہ شاید کتابوں میں بھی ذکر نہیں ہوں گے. دراصل ذائچہ جب بنتا ہے تو ہمارے سامنے تو چیز فلٹر ہو جاتی ہے, ایکسپوز ہو جاتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں قارئین کے سامنے اور ناظرین کے سامنے ہمیں ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ تاکہ ہم اس حقیقت تک پہنچ سکیں. میں نے جو انالیسس کیا کہ جو آخری دور میں جو 8واں گھر ہوتا ہے, موت کا گھر ہوتا ہے, اس پہ راہو کی نظرات پڑ رہی تھی, اور 8ویں گھر میں شمس کی موجودگی ہے, وہاں پہ راہو کی نظر 5ویں نظر پڑنے سے گرہن دوش لگا. راہو جب بھی آتا ہے کسی ایسی جگہ پہ تو ایسی علامتیں ظاہر کرتا ہے کہ کسی شخص کو سازش کے تحت موت دی گئی یا زہر پاشی کے ذریعے موت دی گئی. یہ ایسٹرولوجیکل میں بات کر رہا ہوں اس میں کوئی میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. ایسٹرولوجیکل جو اب ویلیز انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو اس میں یہ ذائچے میں جو چیز انٹرپریٹ کی گئی وہ نظر آئی, وہ ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ اس کی موت کو کسی سازش کے تحت, کسی کانسپریسی کے تحت واضح نہیں ہونے دیا کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. تو اصل اس کا ریزن ہی واضح ہو سکا, معلوم ہوا. ذائچے میں انڈیکیشن ضرور ہوتی ہے اور وہ ایک معمہ بنتا ہے, اور یہ چیز ضرور واضح ہوتی ہے کہ ہم جب اولڈ چیزوں کو ڈسکور کرتے ہیں, اور ذائچہ تو ہمیں ہر چیز کو فلٹر کر دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے جو ذائچے کے یوگ پر جو ٹرانزٹ پڑھی, جو نظرات پڑھے, اس کے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایسے اسباب ضرور موجود ہیں ذائچے میں, ان کی موت کی خفیہ موت کے سبب ضرور ہیں. اور دنیوی لحاظ سے تو ظاہر ہے جب بڑا ہیرو فوت ہوتا ہے اور کوئی ایسی شخصیت فوت ہوتی ہے تو اس کو تو لیبل دیا جاتا ہے کہ کوئی ایسی موت ہوئی, لیکن ان کے قریب ہلکا باب میں آپ دیکھیں اس کے بعد ان کی جو بہن ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا فاطمہ جناح کے ساتھ, وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے ساتھ کئی محرکات کو ہم جوڑیں, اگر ان کے ذائچے کو تجزیہ کریں تو ایسے ہمیں تاریخی اور ذائچے کے لحاظ سے ہسٹوریکل پوائنٹس ملتے ہیں کہ ذائچے کے بیک گراؤنڈ میں کوئی ایسی محرکات ضرور تھے, خفیہ سازشیں ضرور تھیں جو ان کی موت کا سبب بنی. جی, تو یہ تھے قائد اعظم کے ذائچے کے وہ اہم انکشافات جو آج شامی صاحب نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, جو کہ ان کا انالیسس تھا اس ذائچے کا, اور اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم کا ذائچہ ہم نے پورا آج ڈسکس کیا. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس میں ہم آپ کے پوچھے گئے سوالات شیئر کرتے ہیں. جیسا کہ شامی صاحب گرہن لگا ہوا ہے اور آپ نے کہا تھا کہ گرہن کے اثرات ہر کسی کی زندگی پر ہیں, تو جتنے بھی آج سوال آئے ہیں ہمارے پاس
وہ سارے لوگوں کی زندگی کے مسئلے ہی ہیں, آگے پیچھے بھی مسئلے ہوتے ہیں, لیکن اس دفعہ کچھ زیادہ ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ زندگی میں ہو کیا رہا ہے. سب سے پہلا سوال ہے وجیہہ کا. وجیہہ کہتی ہیں کہ میرے ہر کام میں رکاوٹ ہے, آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے کیا گرہن کا معاملہ ہے؟ اصل میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, دراصل جب آپ کا نیگیٹو انرجی کا افیکٹ آتا ہے تو وہ ایشوز ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. مثال کے طور پر کوئی شخص اب پریشان ہے اور اس کے اسی پریشانی کے گھر میں وہ گرہن لگ گیا یا اس پر نحوست کا افیکٹ آیا, تو شاید وہ پہلے اتنا پزل نہیں تھا, ڈسٹرب نہیں تھا, جب افیکٹ آیا نیگیٹو انرجی کو تو زیادہ ہائی لائٹ ڈبل ہو گیا. بالکل. اور اس کی وجہ سے کیا تھا, وہ اسے سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے. ہم تو انالیسس کر لیتے ہیں ذائچے, ہمیں تو نظر آ جاتا ہے کہ اب یہ اس کی ٹائمنگ یہ شروع ہوئی ہے, یہ دشا شروع ہوئی ہے اور یہ اس کے ٹرانزٹ کا افیکٹ آیا. لیکن عمومی شخص کو نہیں پتا, وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا, کچھ جادو ٹونا ہو گیا, یہ چیزیں. اس ٹائم کو فوکس کرنا, اس کو انالیسس کرنا, اس سے ہمارے لیے کئی راستے آسان ہو جاتے ہیں. اب ان کے چوتھے گھر میں جو ہے گرہن دوش لگ رہا ہے, اس کے علاوہ واسو دوش بھی لگا ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے گھر میں بڑی نیگیٹو انرجی ہے. ان کے آپ یہ دیکھیں کہ راہو دوش یہاں پہ لگتا ہے, یہاں پہ گرہن دوش لگتا ہے. ان کے گھروں میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ان کے چھتیں لیک کر جاتی ہیں, وہاں سے ٹیپس میں پانی میں ڈراپ ہوتا ہے, ٹوٹیاں ٹھیک کرتے ہیں, پھر دوبارہ ان کو ریپیئر کروانا پڑتی ہے. یہ انڈیکیشن ہے اس چیز کی. اچھا. اس کے علاوہ جو اس کی خصوصی ریمیڈیز ہوتی ہیں کہ گھر میں آپ کی لڑائی جھگڑے کشیدگیاں, بات کچھ ہوتی ہے, بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے, میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے, یہ کچھ سمپٹمز ہیں جن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جو نیگیٹو انرجی ہے نا, نیگیٹو انرجی آپ کے ایورا کو بریک کرتی ہے, پازیٹیو ایورا کو بریک کر کے اندر آتی ہے اور آپ کے 7 چکراس کو نیگیٹو ڈسٹرب کر دیتی ہے. بالکل. تو اس کی وجہ سے زندگی میں کمپلیکیشن آ جاتی ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے کمار کا. کمار پوچھتے ہیں کہ کیا ذائچہ اور استخارہ زندگی کو بدل سکتا ہے؟ دیکھیں یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. اکثر لوگ تو شاید ذائچے کو سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق ہے یا استخارہ نہیں کروانا چاہیے, یا دونوں کے بارے میں مس کمیونیکیشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص آپ کی زندگی کو, قسمت کو نہیں تبدیل کر سکتا. یہ بات ضروری طور پر سمجھ, صرف ہمیں ذائچہ اور استخارہ زندگی کے معاملات کو ڈیل کرنے کا طریقہ سمجھاتا ہے کہ اپنی زندگی کے اہم ڈیسیژن کو کس طرح لے کے چلنا ہے. اور ان میں جو, کیونکہ قدرت کیا کہتی ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قسمت 50% آپ کے ہاتھ میں ہے اور 50% میرے ہاتھ میں ہے. اگر آپ نے سارا کچھ ہی قسمت میں ڈال دیا تو پھر آپ کے جزا سزا کا مقصد تو فوت ہو جاتا ہے, دوزخ جنت کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کی جو 50% ہیں, جو اس میں جو ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے, اس کی بہتری کے لیے ذائچہ اور استخارہ کیا جاتا ہے. اور ایسا کچھ بھی نہیں کہ یہ ساری باتیں ہم لوگ اپنی طرف سے بتا رہے ہوتے ہیں, یہ ساری وہ باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے ذائچے میں نظر آتی ہیں, آپ کے پلانٹری پوزیشنز, آپ کے جو ستارے ہیں ان کی گردش, اور ان تمام چیزوں سے ریلیٹ کر کر انہیں بتایا جاتا ہے. یہ بالکل ہماری اپنی طرف سے نہیں ہوتا, اور یقیناً صرف ہے کہ آپ کو راستہ دکھاتی ہے کہ زندگی کے مسئلوں کو اور زندگی کے معاملات کو آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے. تو اس کو آپ مسکنسیپشن نہ لیجیے گا. آگے بڑھتے ہیں. کاشف ہے, ان کا سوال ہے کہ کیا میں بیرون ملک سفر کر سکتا ہوں؟ میرے خیال سے اگلے 15 دن تک تو نہیں کر سکتے نا, گرہن کے اثرات ہیں. بالکل ایسے ہے. اصل میں گرہن کے دوران میں ہم خود بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کوئی تیز ڈرائیونگ نہ کریں یا لمبے سفر نہ کریں, کیونکہ ظاہر سفر کرنے میں آپ کے مالی معاملات بھی اور دوسرے زندگی کے معاملات بھی شامل ہوتے ہیں. ان کے ذائچے میں, پیدائشی ذائچے میں دیکھا 9واں گھر جو ہے اس میں گرہن دوش لگا ہوا ہے, زندگی میں کمپلیکیشن آئیں گی. اور 9واں گھر آپ کا جو ہوتا ہے قسمت کا گھر بھی ہوتا ہے, ہم اسے کہتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ ڈی ایکٹیویٹ ہوگا, آپ کا اس میں گرہن دوش لگا ہوگا, تو کمپلیکیشن آئیں گی. آپ کے کام ہوتے تو رکیں گے, سفر میں ٹریولنگ میں مسائل آئیں گے, قانونی معاملات میں کوئی ڈاکومنٹس میں اعتراض لگ سکتا ہے, یا اینڈ ٹائم پہ کوئی اور کمپلیکیشن آ جاتی ہے, جو آپ نے وسائل جمع کیے ہیں ان وسائل وہ کسی اور مقصد پہ خرچ ہو جائیں گے. تو اس طرح کی کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے آپ ذائچے کے مطابق خصوصی ریمیڈیز کریں تو انشاءاللہ اس معاملے سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. آخری سوال ہے آج کا رجیندر کا. وہ پوچھتے ہیں کہ مالی حالت کب بہتر ہوگی؟ ان کا ذائچہ دیکھا تفصیلی طور پہ, ان کے ذائچے میں کیتو کی مہادشا چل رہی ہے. کیتو کو پہلے بھی ہم ڈسکس کیے ہیں کہ یہ ایسی انرجی ہوتی ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر چل رہی ہے. اس طرح سمجھیں کہ آپ جو ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, آپ کے ساتھ ایک ایسی انرجی ہو جائے گی جو آپ کے معاملات کو الٹا کر رہی ہے. یعنی آپ سوچ رہے ہیں کہ میں یہ اس طرح پلاننگ کروں گا, آپ کے اپوزٹ چل رہی ہے کہ میں بزنس کروں گا, یہ میں کاروبار کروں گا, یہ معاملات کروں گا. تو یہ سمجھ لیں کہ کچھ شخص آپ کے خلاف بیٹھا ہو جو ریپیل کر رہا ہے, اینٹی کر رہا ہے آپ کے خلاف. تو اس دور میں یہ اس کی صرف ایک ریمیڈی ہوتی ہے کہ آپ اسپرچل ہو جائیں, روحانیت کی طرف فکر کریں, اللہ کے ساتھ راستہ اپنا, اللہ کی رسی کو مضبوطی تھام لیں, اپنی انرجی کو پازیٹیو کاموں میں خرچ کریں, اور جو پہلے اپنے نیگیٹو کرما کیے ہیں, یہ پہلے آپ نے نیگیٹو چیزیں کی ہیں, ان کو ختم کریں. کسی کے ساتھ حق تلفی کی ہے, کسی کا زیادتی کی ہے, کسی کا مال کھایا ہے, حقوق العباد کے لحاظ سے وہ اپنی غلطی کی ہے, اس کو ریکور کرنے کا ٹائم ہے.
جو شخص اپنے کرموں کو درست کر لیتا ہے ستارے اس کے تابع ہو جاتے ہیں. جی یہ اصول ہے اس چیز کا. بہت شکریہ شامی صاحب. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام پہنچتا ہے اپنے اختتام کو. اگلا پروگرام ہمارا ہوگا سال نو کے اوپر کہ ہمارا اگلے آنے والا سال کیا ہمارے لیے لے کر آ رہا ہے, کون سی خوشیاں ہیں, کون سے مسائل ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے, اور ایک پورے سال کا ہم ایک اوور ویو ڈسکس کریں گے تھوڑا سا انشاءاللہ. تو اگلے پروگرام کے حوالے سے آپ کے جو بھی سوالات ہیں تو پھر میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کے نئے ایئر کے حوالے سے نیوز ایئر کے حوالے سے آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں اور ان کو ہم رسپونڈ کریں گے. آپ کی اسکرینس پر آپ کو کانٹیکٹ نمبر نظر آ رہے ہیں, ان پر آپ ہمیں کانٹیکٹ کر کے اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں, یا اپنے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو یقیناً پروگرام میں شامل کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان ذوفیشا نقوی اور اسٹرالوجر ایم اے شامی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.